ڈاکٹر صاحب کین اے بریف وار ٹریگر اے پبلک ہیلتھ ایمرجنسی؟ دیکھیے میں نے پہلے ہی کہا کہ وار بڑا ہو چھوٹا ہو، ابھی جو ہمارے وار لائک سچویشن اٹ واز اے بریف، لیکن ابھی آپ دیکھ لیجیے ڈسپلیسمنٹس بھی ہم نے دیکھی، ہم نے کیجولیٹیز بھی دیکھی، ہم نے دیکھا کہ ہمارے بارڈر ایریاز کے لوگ کیسے ڈسپلیس ہو گئے اپنے جان کو بچانے کے لیے، ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے بارڈر ایریاز کے لوگ کتنے سارے سویلینز ناحق بیچارے مارے گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی کے ٹی وی جی کے پوڈ کاسٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ڈاکٹرز مائک کا جو اس ویک کا جو ایپیسوڈ ہے، جو پوڈ کاسٹ ہے، اس میں ہم نے ایک کافی سینسیٹیو ٹاپک کو چوز کیا ہے، اور آج ہم ڈاکٹر زبیر سلیم صاحب جو نوٹڈ جیرنٹولوجسٹ ہمارے ساتھ ہر ہفتے کی طرح آج بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آج کا جو ٹاپک ہے، جو انسرٹنٹی ہے، گلوبل انسرٹنٹی، جو جیو پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، جس سے ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا کہ وار لائک سچویشن تھی، جس میں بہت ضروری کہ ہم دیکھا دکانوں کے باہر، میڈیکل شاپس کے باہر لوگ دوائیاں ہورڈنگ کر رہے ہیں، اسٹاکس لے رہے ہیں دوائیوں کی، کافی سارا پینک ہے۔ تو ایسے سچویشن میں خدا نخواستہ کبھی ایسی سچویشن واپس آئے تو کیسے ہم کو ریئیکٹ کرنا چاہیے، کیسے رسپونڈ کرنا چاہیے؟ ثاقب صاحب بہت ہی اچھا ٹاپک آپ نے چنا ہے۔ تو ہم اگر ہم اس کو آپ ہماری ٹرمنالوجی میں بولیں تو ہم اس کو یہ بول سکتے ہیں کہ پوسٹ وار میڈیکل کیئر۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ وار لائک سچویشن تھی، تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک اسپیکٹ بنتا ہے میڈیکل کیئر۔ تو میڈیکل کیئر میں فزیکل بھی آتا ہے اور مینٹل بھی۔ جب کبھی بھی چاہے وہ لانگ لاسٹنگ وار ہو، سالوں کا ہو، مہینوں کا ہو، یا کافی چھوٹے ڈیوریشن کا وار ہو، وار ہوتا ہے جس میں کہ ایک 3 A's کا ایک ہم ٹرپل اے ہو جاتا ہے۔ ایک ہو گیا ایکیوٹ ٹراما، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بارڈر پہ شیلنگ ہو گئی، کافی لوگ جو سویلینس تھے وہ مر گئے، کافی سارے زخمی ہو گئے، تو اٹس نون ایز ایکیوٹ ٹراما ڈیورنگ وار۔ دوسرا آتا ہے ایکیوٹ سائیکوسس، کائنڈ آف جو آپ کا مینٹل بیلنس ہے، ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر، ایک آپ کا جو مینٹل بیلنس ہے وہ تھوڑا بہت یو گیٹ اینکشیس، یو گیٹ اسٹریسڈ۔ اور تیسرا ہوتا ہے ایکیوٹ ایکسسربیشن، اسٹریس کی وجہ سے یا پھر ڈسپلیسمنٹ کی وجہ سے۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہو، کسی بندے کو استھما ہو، شوگر کی بیماری ہو، بلڈ پریشر کی بیماری ہو، وہ ایگریویٹ ہو جاتا ہے، یعنی جو شوگر ہے وہ بڑھنے لگتا ہے، ان کا بلڈ پریشر بڑھنے لگتا ہے۔ تو 3 A ہوتا ہے، ایکیوٹ ٹراما، ایکیوٹ سائیکوسس، اور پھر تیسرا آتا ہے ایکیوٹ ایکسسربیشن۔ تو یہ اس وار میں یا وار لائک سچویشن میں ہیلتھ کے ریلیٹڈ یہ 3 چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ جو 3 چیزیں ہم نے کہی، یہ ایکولی بچوں میں بھی ہوتی ہے اور بڑوں میں بھی۔ ٹراما بچے میں بھی آ سکتا ہے، بڑے میں بھی آ سکتا ہے، لیکن جو سائیکولوجیکل اسپیکٹ ہے وہ بچوں میں ایز کمپیئر ٹو ایڈلٹس تھوڑا بہت زیادہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ اور جو تیسرا رہا ایکسسربیشن، وہ زیادہ ایڈلٹس میں ہی رہتا ہے کیونکہ وہی، اور ایلڈرلی میں رہتا ہے کیونکہ وہی زیادہ بیمار رہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب جب ایسی سچویشن بنائے کہ کوئی دوائیاں چھوٹ رہی ہیں، دوا ٹائم پہ نہیں کھا پا رہے ہیں، یا کوئی ڈائلیسس پیشنٹ ہے اس کا امپیکٹ ہو گیا، یا لائٹ چلی گئی پوری رات کو، تو جو آکسیجن پہ پیشنٹس ہیں ان کا اثر پڑتا ہے، تو ایک بار جب سچویشن کمز بیک ٹو نارمل، تو کیسے وہ جو ہے نارمل سی ہم ریسٹور کریں؟ جو میڈیکل ایمرجنسیز ہیں، جو گھر میں پیشنٹس وغیرہ ہیں، ان کو کیسے ہینڈل کریں؟ بہت ہی اچھا سوال کہا آپ نے۔ دیکھیے جب یہ وار لائک سچویشن جب ہوتی ہے، ایک بہت ہی امپیکٹ ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں بلیک آؤٹ ہونے کا، الیکٹرسٹی چلی جاتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو لنگ ڈیزیز ایسوسیٹڈ جو بھی پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا جو آکسیجن ہوتا ہے میجورٹی، کیونکہ آج کل آکسیجن سلنڈر زیادہ لوگ نہیں رکھتے ہیں، تو میجورٹی آر آن دا آکسیجن کنسنٹریٹر جو کہ الیکٹرسٹی سے چلتا ہے۔ تو الیکٹرسٹی کی وجہ سے شاید اس وقت ان کو آکسیجن نہیں ملا ہو، یا کسی لحاظ سے وہ ڈائلسس کے لیے، جو کڈنی پیشنٹ ہے وہ ڈائلسس کے لیے نہیں گیا ہو، یا کسی وجہ سے کوئی ویکسین بچوں کا تھا، یا کسی کوئی اور ڈوز دینا تھا کسی کو، چاہے وہ کینسر پیشنٹ ہو، وہ کیونکہ ہمارے ہاسپٹلس اوور ویلم تھے، شاید الیکٹیو پروسیجرز نہیں ہوئے۔ تو جو ایسی چیزیں مس ہو گئی ہیں، ہم میڈیکل میں یہ کہتے ہیں کہ وین ایور یو ہیو گیٹ دا اپرچونیٹی ڈو اٹ دیٹ ٹائم اونلی، یعنی آپ کو ویٹ نہیں کرنا ہے کہ اگر آج اپرچونیٹی ملی ویکسین کرنے کی بچے کو، آج ہی کر لیجیے، پاور آ گیا، یو جسٹ پٹ آن دا آکسیجن۔ اگر آپ کو آج ہی اپرچونیٹی ملی، ڈائلسس شاید 4 دن پہلے کرنا تھا، ڈونٹ ویٹ، آج کر لیجیے۔ سو ایز سون ایز پاسبل آپ اپنا جو بھی آپ کا مس ہوا ہے جسٹ ریزیوم اٹ اینڈ آپ وہ اسٹارٹ کیجیے۔ اور خاص کر اگر ہم بات کریں اس وقت
ان پیشنٹس کی جو ہائپرٹینسو اور جو ڈائبٹک ہیں. اگر کسی لحاظ سے ان کا ڈوز کبھی مس ہوا ہے یا کبھی انسولین مس ہوا یا ابھی وہ پراپر ٹریک پہ نہیں آئے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے امیجیٹلی بات کر سکیں, کیونکہ گریجولی ان کی جو کنڈیشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ خراب ہو سکتی ہے. تو آپ ڈیفینیٹلی اپنے ڈاکٹر صاحب سے ملیں, کیونکہ اگر ان کا کسی بھی قسم کا چاہے کچھ 2 دن 3 دن کچھ ان کا مس ہو گیا وہ ڈوز. ڈاکٹر صاحب, کین اے بریف وار ٹریگر پبلک ہیلتھ ایمرجنسی؟ دیکھیے, میں نے پہلے ہی کہا کہ وار بڑا ہو چھوٹا ہو, ابھی جو ہمارے وار لائک سچویشن اٹ واز اے بریف, لیکن ابھی آپ دیکھ لیجیے ڈسپلیسمنٹس بھی ہم نے دیکھی, ہم نے کیجویلٹیز بھی دیکھی, ہم نے یہ انجریز بھی دیکھی. تو انہی 4-5 دنوں میں جو ایک بڑا وار کر سکتا ہے وہ ہم نے اس چھوٹے وار میں دیکھ لی. ہم نے دیکھا کہ سائیکولوجیکل امپیکٹ آف ڈسپلیسمنٹ, ہم نے دیکھا کہ ہمارے بارڈر ایریاز کے لوگ کیسے ڈسپلیس ہو گئے اپنی جان کو بچانے کے لیے. ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے بارڈر ایریاز کے لوگ کتنے سارے سویلینز ناحق بیچارے مارے گئے. ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے بارڈر ایریاز میں کتنے سارے سویلینز اور ایون ڈیفنس پرسنل کتنے زخمی ہو گئے, جن کو کہ ہاسپٹلز میں ٹریٹمنٹ کے لیے لایا گیا, اور کافی ساروں کو ٹیریشری کیئرس, میرا مطلب بارڈر ایریاز سے جو زیادہ سیریس تھے, جن کے حالات زیادہ خراب تھے, ان کو ٹیریشری ہاسپٹلز میں. تو وار لائک ایمرجنسی تو ڈیفینیٹلی چھوٹا وار بھی ہو, وہ میڈیکل جو ہمارا سیٹ اپ ہے ڈیفینیٹلی اس کو اسٹرین کرتا ہی کرتا ہے, چاہے وہ ایک سال کا وار ہو یا 1 دن کا وار ہو. ڈاکٹر صاحب, کین یو گیو اے میسج دیٹ نان میڈیکل سٹیزنس کین آلسو ٹیک فارورڈ؟ دیکھیے, جو نان میڈیکل سٹیزنس کے لیے میرا ایک ہی میسیج رہے گا کہ وار لائک سچویشنز میں یو ہیو ٹو کیپ کام. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کامنس, کیونکہ آپ کا کسی بھی حالت میں اگر آپ اپنے آپ کو اسٹریس لیتے ہیں, اینکشس بناتے ہیں, تو جو بھی آپ کے ارد گرد چھوٹے بچے ہوں گے, بزرگ ہوں گے, وہ آپ کو دیکھ کے اینکشس ہو جاتے ہیں. تو آپ کو ایک یو ہیو ٹو ڈسپلے کام ود ان یور اون سیلف, اور یو ہیو ٹو ٹاک ٹو دا سینئرز اینڈ یو ہیو ٹو گیو سم کائنڈ آف جس کو ہم کہتے ہیں دلاسا دینا, چھوٹے بچوں کو دلاسا دینا. یہ بہت ہی ضروری ہے اس وقت کام رکھنا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دیکھا گیا کہ فیتھ بیسڈ ایکٹیویٹیز, چاہے وہ آپ کس بھی ریلیجن کو فالو کر رہے ہوں, جو فیتھ بیسڈ ایکٹیویٹیز ہے, اٹ ہیز بین شون ہیونگ فالوئنگ دیٹ فیتھ بیسڈ ایکٹیویٹیز اینڈ ود فریکوینسی. مطلب جیسے اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, فیتھ بیسڈ ایکٹیویٹی ہے. اگر آپ ہندو دھرم کے ہیں تو ان کے اپنے پوجا کرنے کا ٹائم ہوتا ہے, یا آپ کرسچن ہیں تو آپ کا اپنا پریئر کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. سملرلی فار ہمارے جو سردار بھائی لوگ ہیں وہ ان کا بھی اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے. تو فیتھ بیسڈ ایکٹیویٹیز کو تھوڑا بہت آپ اس وقت بہت اچھی طرح فالو کریں, اینڈ بی کنٹینٹڈ ود واٹ یو ہیو دیٹ ٹائم. اور ڈسپلے جو میں نے کہا کام, بینگ کام اینڈ ڈسپلےئنگ کام, ایون جو آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو دیکھ کے تھوڑا بہت اس سے وہ جو سیٹسفائی ہو جاتے ہیں مینٹلی کہ نہیں, اگر یہ کام ہے تو شاید زیادہ مسئلہ ہے نہیں. ڈاکٹر صاحب, ہاؤ ڈو یو اسیس دا ڈسپلیسڈ پاپولیشن, دیر میڈیکل ریکوائرمنٹس ہیں, چاہے ان کی یا جو بیسکلی ان کا مینٹل سیٹ اپ ہے, جو ہم نے دیکھا کہ ابھی آف لیٹ ہمارے بارڈر ایریاز سے کافی ڈسپلیسمنٹ ہوئی, جن کو مطلب کافی دن تک کیمپس میں رکھا گیا جس پاپولیشن کو, تو اس کو آپ کیسے اسیس کرتے ہیں؟ دیکھیے, ڈسپلیس, چلو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ڈسپلیسمنٹ ہوئی, لیکن ابھی جو نیوز آ رہی ہیں کہ پیپل آر گریجولی موونگ بیک ٹو دیئر اون ہومس, تو جو ڈسپلیسمنٹ رہی وہ زیادہ لمبی نہیں رہی. لیکن ہاں, ان ڈسپلیسمنٹس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پبلک ہیلتھ ایمرجنسی جو آتی ہے دیٹ یوزولی از واٹر بورن ڈیزیز, کیونکہ ادھر پانی کا پورا انتظام ہوتا نہیں ہے, سینیٹیشن پراپر نہیں ہوتی ہے, یوزولی وہاں پہ واٹر بورن ڈیزیز کا خطرہ رہتا ہے. اور آج کل بالکل گرمی تھی تو اللہ کا شکر ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا, پیپل آر گوئنگ بیک ٹو دیئر ہومس, بٹ یس یو ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ واٹر بورن ڈیزیز. اینڈ ان ڈسپلیسمنٹس کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو بھی آپ کا روٹین کا دوائی کھانے کا ہوتا ہے, جو کرونک ڈیزیز کے لیے کوئی انسولین کر رہا ہے, اب ڈسپلیسڈ ایریا میں کوئی فریج نہیں ہے جہاں پہ وہ انسولین رکھے, یا ان کے ساتھ جو دوائی کا اسٹاک ساتھ ہے وہ شاید 10 دن کا ہے, 10 دن کے بعد دوائی ختم ہوتا ہے.
تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اگر جب وہ گھر واپس جا رہے ہیں تو دے شوڈ اسٹک ٹو دیئر روٹین ایز سون ایز پاسبل, جو ان کی پرپزفل, کیونکہ اب جو ہو گیا, جو ٹراما آ گیا وہ آ گیا, بٹ اٹس آلویز important in medicine to get back to the normalcy and to get back to the routine as soon as possible without thinking much on what has happened in the past. ڈاکٹر صاحب, حالانکہ میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ سوال نہیں ہے, لیکن دیکھا گیا ریسنٹلی کہ جو یہ بارڈر ایریاز میں ریٹرن جب ہوا, لوگوں کا گھر واپس جانے کا جب وقت آیا, تو وہاں جو لائف شیلز تھے, اسکیٹرڈ لائف شیلز, حکام کی طرف سے, ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہی ڈائریکشنز آئے کہ پہلے ان کو کلیئر کرنے دیجیے, اس کے بعد ہی آپ واپس جائیے. تو اس میں مطلب ایک میتھڈ ہے کہ مطلب بالکل سینیٹائز کرنے کا وہ ایریا. اب دیکھیے جو میڈیکل اس میں میڈیکل پرسپیکٹیو کے ساتھ ہمارا یہ رہے گا کہ جو بھی لوگ سن رہے ہیں, چاہے وہ کہیں بھی ہو, جہاں پہ بھی وہ ایسا کوئی آبجیکٹ دیکھے کہ جو اس سے پہلے انہوں نے نہیں دیکھا ہو, یا ایسا کوئی آبجیکٹ گرا ہوا دیکھیں جو کہ ان کو لگے کہ اٹس سم تھنگ ان یوزول, مطلب فیملیئر نہیں ہے اس آبجیکٹ کے سے, وہ امیجیٹلی سب سے پہلے اپنے نیئرسٹ جو پولیس پوسٹ ہوگا یا پولیس اسٹیشن ہوگا یا جو بھی اتھارٹیز ہوں گی ان کو انفارم کرے. میں خاص کر بچوں کو کہوں گا کہ ان چیزوں کو وہ ہاتھ نہ لگائیں, کیونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں کہ ان شیلز کی وجہ سے جو رہے تھے کافی ٹائم سے, کافی بچے کھیلتے کھیلتے زخمی ہو گئے ہیں پہلے کے بھی. تو ہمارا یہ رہے گا کہ میڈیکل پرسپیکٹیو یہ رہے گا کہ نو بڈی شوڈ ٹچ دیز آبجیکٹس, جو بھی وہ ان یوزول آبجیکٹس کہیں پہ بھی گرے ہوئے دیکھیں, ایون اپنے گھر کے لان میں دیکھیں. بارڈر ایریاز کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں, اگر اپنے گھر کے لان میں بھی دیکھا یا کہیں پہ ایسا دیکھا, دے شوڈ امیڈیٹلی انفارم دا اتھارٹیز اباؤٹ دس جو بھی آبجیکٹ وہ دیکھیں گے. لیکن ابھی جو بھی ڈسپلیس لوگ واپس آ رہے ہیں, میں ابھی زیادہ ان کی بات کروں گا کہ استھما اور جن کی چیسٹ کی پرابلم ہے, دے ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ایز آف ناؤ, کیونکہ جب وہ گھروں میں واپس جا رہے ہیں تو کافی سارے ایسے وہاں پہ مکان ہیں جو ڈیمیج ہوئے ہیں اس شیلنگ کی وجہ سے. تو ان کو یہ چاہیے کہ دے شوڈ بی ایکسٹرا کیئرفل ریگارڈنگ دیئر چیسٹ, کیونکہ جو چیسٹ جو ہوتا ہے اس میں جو دھواں ہوتا ہے, جو گرد غبار ہوتا ہے, اس کی وجہ سے جو بھی ان کی پری ایگزسٹنگ کنڈیشن ہے وہ ایگریویٹ ہو سکتی ہے. اور خاص کر بچوں کا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو بچے ہیں جو واپس ڈسپلیس ہو کے واپس آئے, یا باقی جگہوں پہ بھی جہاں پہ ڈسپلیسمنٹ نہیں ہوئی, جہاں پہ بچوں نے بلیک آؤٹ دیکھا, جہاں پہ بچوں نے سائرن سنی, جہاں پہ بچوں نے دھماکوں کی آواز سنی, اور جہاں بھی کسی قسم کا سٹریس ہوا, تو وہاں پہ ہمیں یہ چاہیے کہ بچوں کا دیکھنا ہے کہ ابھی وہ ٹھیک ہے, ایگریشن میں تو نہیں ہے. اگر بچہ ان یوزول ایگریشن میں, اگر بچہ سلیپ لیس ہے, نہیں سو رہا ہے, بچہ بیڈ ویٹ کر رہا ہے, مطلب اب تو کوئی پہلے سے کرتا تھا اب بھی کر رہا ہے, ان کا نہیں کہہ رہا ہوں میں, جو پہلے اب ٹھیک ہو گیا تھا, اب 4 سال 5 سال 6 سال کا بچہ ہے, اب آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ ان پوسٹ وار وہ ابھی اب بیڈ ویٹنگ کر رہا ہے, پوسٹ وار بچہ ایگریشن میں, نیند نہیں آ رہی ہے. تو ایسے بچے کو امیڈیٹلی کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے, کیونکہ اس بچے میں شاید اس وقت کا کوئی انگزائٹی یا سٹریس رہا ہے جو کہ ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب, کیا ہم اس کو پوسٹ ٹراما, جس سے پوسٹ ٹراما اسٹریس ڈس آرڈر PTSD بھی کہتے ہیں, کیا کچھ لوگوں میں جو یہ وار لائک سچویشن ہے اس سے PTSD پوسٹ ٹراما اسٹریس ڈس آرڈر ڈیولپ ہو سکتا ہے؟ پوسٹ ٹراما اسٹریس ڈس آرڈر تو کسی بھی سچویشن میں جو بھی کوئی بھی کیلیمٹی ہو, چاہے وہ نیچرل ڈیزاسٹر ہو, چاہے وہ مین میڈ ڈیزاسٹر ہو, چاہے وہ کسی بھی قسم کا ٹراما ہو, جو بھی سائیکولوجیکل ٹراما ہوتا ہے, تو اس کے بعد جو بھی ایک سائیکولوجیکل کنڈیشن آ جاتی ہے تو اس کو پوسٹ PTSD بولتے ہیں, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. تو ڈیفینیٹلی پوسٹ وار بھی ہم پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر بول سکتے ہیں, لیکن اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کچھ اپنا ایک میتھڈالوجی ہوتی ہے. لیکن ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس ایکیوٹ اینگزائٹی, پوسٹ وار ایکیوٹ اینگزائٹی اور پوسٹ وار ایکیوٹ اسٹریس, کیونکہ PTSD کو اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے کچھ اپنے ایک موڈیلٹیز ہوتے ہیں اور کچھ یہ ہوتے ہیں. اس میں ایک اور ٹرم ہے بلاسٹ لنگ, اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں گے آپ؟ دیکھیے, بلاسٹ لنگ ان جگہوں پہ ہوتا ہے جہاں پہ بلاسٹ ہوا, ایک ایئر میں ویو آ گئی, اور اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جو لنگ کے لوبیولز ہیں وہ اندر سے برسٹ ہوتے ہیں. تو گریجولی کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ ہے, مگر اگر اس ایریا میں کافی ہیوی بلاسٹ ہوا, تو اس ایریا میں اگر بلاسٹ ہوا تو ڈائریکٹلی اس ویو کی زد میں, کہیں دور ہے کوئی شخص کھڑا ہو, کوئی انڈیویجول اس ویو کی زد میں آ گیا, تو اس کے جو لنگ کے لوبیولز ہیں وہ برسٹ ہو سکتے ہیں, اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے گریجولی وہ پرسن کمپلینز آف ہیموپٹیسس, جس کو ہم یہ کہتے ہیں تھوک کے ساتھ خون آنا.
تو تھوک کے ساتھ وہ خون آ سکتی ہے, اس کو ہائپوکسیا ہو سکتا ہے, اس کو بریتھلیسنس ہو سکتی ہے. تو ایسی سچویشن میں اگر اچانک سے یہ چیزیں ہو گئی تو یو ہیو ٹو ڈیفینیٹلی ٹیک دس پیشنٹ ٹو دا ڈاکٹر. اور جو دوسری ایک چیز ہے, جو اسٹریس کی بات ابھی آپ نے کی, اسٹریس میں ایک اسٹریس ہارمونز بڑھتے ہیں, چاہے وہ ڈیورنگ وار ہو یا پوسٹ وار ہو. جو ہی جب یہ اسٹریس ہارمونز بڑھتے ہیں تو ان کی وجہ سے اسٹریس ریلیٹڈ جو بھی آپ کی پری ایگزسٹنگ ڈیزیز ہیں وہ ایگریویٹ ہو جاتی ہیں, وہ انکنٹرولڈ ہو جاتی ہیں. اور ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ ایون بلڈ پریشر بڑھنے سے برین جو ہیموریج ہو سکتے ہیں, بلڈ پریشر بڑھنے سے, اور بلڈ پریشر بڑھنے سے ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیکس ہو سکتے ہیں. تو اس وار یا جو بھی پوسٹ وار سینیریو ہے, اس میں وی ہیو ٹو ریمین کام, اسٹک ٹو آور ریگولر, اسٹک ٹو آور میڈیکیشن. اور اگر آپ کوئی بھی سمٹم ایسا لگے کہ جو آپ کے پہلے نہیں تھا, چاہے وہ آپ ہیں, چاہے وہ بچے ہیں, چاہے وہ آپ کے گھر میں بزرگ ہیں, ڈیفینیٹلی سیک ڈاکٹرز ایڈوائس. ڈاکٹر صاحب, امید تو ہم یہی کرتے ہیں کہ اس طرح کی سچویشن دوبارہ نہ ہو, ایرپٹ نہ ہو, کیونکہ بہت انفارچونیٹ ہے. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو ایمرجنسیز آپ نے بولا کہ میڈیکل ایمرجنسیز ان تک نے سفر کیا, جو آپ نے ٹراما, مینٹل ٹراما کی بات کی کہ جس طرح سے جو پاپولیشن ہے, چاہے پونچھ میں ہو, راجوری میں ہو, اوری میں ہو, یا کرنا وغیرہ میں جو ہے پاپولیشن, بارڈر پاپولیشن ہے, اب ان کا یہ کہنا ہے کہ کمیونٹی بنکرز کی جگہ ہمیں, مطلب دیکھیے حالانکہ میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ سوال نہیں ہے, بٹ ان کا جو فیئر سائیکوسس ہے اس کو لے کر میں بات کر رہا ہوں. ان کا یہ کہنا ہے کہ دے ہیو ڈیمانڈیڈ انڈیویجول بنکرز. تو یعنی کہ جو یہ پاپولیشن ہمارے بارڈر ایریاز کی ہے, دے وانٹ مور سیفٹی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ری ایشورنس وہ چاہتے ہیں, یہ کہیں نہ کہیں ان کا جو اس ٹائم وہ شوق ہے, ان کو جو فوبیا ہے, یہ ان سے بلوا رہا ہے یہ چیز؟ دیکھیے, گورنمنٹ نے پوری کوشش کی ہے, اس سے پہلے بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا, خاص کر میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بات کروں گا, کہ گورنمنٹ نے پوری کوشش کی ہے کہ دے گیو دیئر بیسٹ, اینڈ ٹو اے لارج ایکسٹینٹ وی ہیو بن سکسیزفل ان گیونگ پراپر ہیلتھ کیئر. جتنا ہمارے ہاتھ میں تھا وہ ہم دے سکے. اور لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آج بھی شاید آج صبح نیوز آئی تھی کہ وی آر اسٹرینتھننگ ایمرجنسی کیئر سروسز ناٹ جسٹ ان دا بارڈر ایریاز, آل اکراس انڈیا. تو یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے. خدا کرے کہ ایسا کوئی موقع نہ آئے کہ ہمیں ان ایمرجنسی سروس کی ضرورت پڑے, لیکن ہاں وی ہیو ٹو بی ریڈی. تو اس لحاظ سے آلریڈی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے انسٹرکشنز پاس کی ہیں کہ ہر جگہ, ہر ایریا میں تھوڑا جو ایمرجنسی ریسپانس ہے, وی نیڈ ٹو اسٹرینتھن دیٹ ویزاوی انفراسٹرکچر, ویزاوی ہیومن, جو وہاں پہ ہیومن ریسورسز کی ضرورت ہوگی. تو انشاءاللہ جو واٹ ایور جو اگر یہاں پہ ہم نے وہ دا لرننگس, اسپیشلی فرام ہیلتھ پرسپیکٹیو میں کہہ رہا ہوں, جو لرننگس اس چھوٹے سے جس وار لائک سچویشن میں ہم نے سیکھا, تو ہم یہ چاہیں گے, اور گورنمنٹ میں بھی وہ کہا ہے کہ ویل بی اسٹرینتھننگ آر ایمرجنسی ریسپانس ٹو اینی کائنڈ آف ایونچویلٹی. ڈاکٹر صاحب, اور کوئی میسج جو آپ ہمارے دیکھنے والوں کو دینا چاہیں؟ دیکھیے, میرا میسیج یہی رہے گا کہ ایسی سچویشنز اللہ کرے کہ نہ آئے, لیکن اگر ایسی سچویشنز کبھی آتی بھی ہیں تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ دیٹس کیپنگ یور کام, کیپنگ یور جو جسٹ کیپ کام. آپ پینک نہ کریں, آپ اس وقت آرام سے رہیں. ہاں ٹھیک ہے, اب جو بارڈر ایریاز ہیں ان کے گھر میں شیل آ رہا ہے تو وہ پینک نہ کریں, ان کی بات نہیں میں کر رہا ہوں. وہ تو بارڈر جو باقی جو ایریاز میں لوگ رہتے ہیں وہ پینک نہ کریں. دے شوڈ کیپ کام, دے شوڈ گیٹ کنیکٹڈ اسپریچولی. کیونکہ ان چیزوں کے, کیونکہ جو وار فیئر سارا چینج ہو گیا ہے آج کل, جو وار فیئر مطلب وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیز ڈیٹیلز, یہ سارا چینج ہو گیا. تو ایک بندہ گھر پہ بیٹھا ہوا آرام سے جو ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. جو اپنے تک ہے, وٹ پرسن کین ڈو از کیپ کام اینڈ گیٹ اسپریچولی کنیکٹڈ, جس کی وجہ سے شاید اس کو ایک سولیس ملے اور وہ اپنے مینٹل امبیلنس نہ ہونے دے. جو اسٹریس ہے اس اسٹریس کو وہ کنٹین کر سکے گا. تو آپ نے دیکھا کس طرح سے جو ڈاکٹر زبیر سلیم صاحب ہیں, ایک پاپولر نوٹڈ جیرنٹالوجسٹ ہیں جو بزرگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. ان کا یہی کہنا تھا کہ چاہے بزرگ ہو, خاص کر بزرگ پیشنٹس, جو کرونک النس والے پیشنٹس ہمارے گھر میں ہیں, جب بھی کوئی انفورسین سچویشن آئے, جیسے کہ کچھ دن پہلے ہم نے فیس کیا, کہ ویسے اس میں کام رکھنا چاہیے, جو دھیرج سے کام لینا چاہیے, کافی آرام سے, چاہے بھی کوئی بھی ایمرجنسی سچویشن ہو اسے کافی اطمینان سے ڈیل کرنا چاہیے, پینک نہ ہو. ڈاکٹر صاحب کا یہی کہنا تھا, اور امید کرتے ہیں کہ جو ڈاکٹر صاحب کے یہ
ٹڈ بٹس تھے, جو ڈوز اینڈ ڈونٹس تھے, ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں. دیکھنے کے لیے شکریہ, دیکھتے رہیے جی کے ٹی وی.